نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم خلفائے راشدین کے بعد جو دیگر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں ان کو پڑھنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ عشرہ مبشرہ کا کانسیپٹ کیا ہے۔ قرآن اور سنت میں بہت سی خوشخبریاں دی گئی ہیں جس کو تبشیر کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام یا ایک لقب قرآن میں کیا ہے؟ مبشر، خوشخبری دینے والا، بشیرا و نذیرا، مبشر یا بشیر۔ اب قرآن و سنت سے ہمیں مختلف کیٹیگریز ملتی ہیں، خاص طور پر سنت میں، احادیث میں ہمیں مختلف کیٹیگریز ایسی ملتی ہیں کہ جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں یا کس کس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے لیے خوشخبری ہے۔ مثلا فجر اور عشاء مسجد میں جا کر پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کی خوشخبری ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اللہ کی خاطر ان کے لیے خوشخبری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً خوشخبری دی ہے جنت کی، جن میں سے 10 صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا گیا ہے، یعنی 10 وہ کہ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، the 10 promised paradise۔ اور اس میں احادیث ہیں، اور ان میں سنن الترمذی کی حدیث 3747 ہے۔ کتاب المناقب ہے، اس میں عشرۃ فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان و علی و زبیر و طلحۃ و عبد الرحمن و ابو عبیدۃ و سعد بن ابی وقاص۔ یہ حدیث کے راوی جو ہیں نا، یہ ہیں سعید بن زید، تو انہوں نے یہ 9 عشرہ مبشرہ گنوائے اور پھر 10ویں پہ خاموش ہو گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ 10واں تو بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ابو الاعور ہے۔ تو ابو الاعور ان کی اپنی کنیت تھی، تو ایک وہ انکساری اور عاجزی اور ہیوملٹی کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام بولنے سے گریز کیا۔ 10ویں سعید بن زید بن عمر بن نفیل ہیں رضی اللہ عنہ۔ پھر اسی طرح سے مسند احمد کی حدیث 1630 میں بھی یہ نام ہمیں ملتے ہیں۔ یہ تمام جو صحابہ کرام ہیں، 10 کے 10 یہ قبیلہ قریش سے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انصار صحابہ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مبشر بالجنہ ہو، وہ بھی ہیں، لیکن انہوں نے جو مکہ میں کیا اور جس دور میں کیا وہ کوئی اور بعد والا کر سکتا ہی نہیں تھا۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انہوں نے مہاجرین صحابہ نے مکہ کے ابتدائی دور میں جو پرسیکیوشن برداشت کی، جو انہوں نے قربانیاں دیں، مالی اور جذباتی اور خاندانی، معاشی، معاشرتی، ہر قسم کی جس چیز میں سے یہ گزرے، اس میں سے بعد والا کوئی بھی نہیں گزر سکا۔ تو لہٰذا یہ ایک کیٹیگری الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے عشرہ مبشرہ کی۔ ان 10 صحابہ کرام میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجرہ نسب کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوزسٹ ہیں، دی اونلی ہاشمی
صحابی عشرہ مبشرہ میں علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس کے بعد سب سے قریب شجرہ نسب میں زبیر بن عوام ہیں. ان کا قبیلہ بنی عبد العزیٰ تھا. ان کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب تھیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. تیسرے نمبر پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھی نسل میں جا کر جن کا شجرہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، یہ بنو امیہ سے تھے. پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف، یہ دونوں بنی زہرہ سے ہیں. لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور ریلیشن شپ بھی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی والدہ کے ذریعے سے ہے کہ آمنہ بنت وہب جو تھیں، وہب جو ہیں وہ کزن تھے آمنہ کے، سعد رضی اللہ عنہ کزن تھے آمنہ بنت وہب کے جو والدہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کا اگر ایسا ماموں ہے تو وہ دکھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طرح سے یاد کیا کرتے تھے. تو یہ بنو زہرہ سے تھے یہ دونوں. پھر اس کے بعد اگلا کلوزسٹ جو چھٹی جنریشن میں جا کے ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ ہیں ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم. یہ دونوں بنو تیم سے تھے اور ان کے والدین جو ہیں نا طلحہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کے، یہ دونوں آپس میں کزنز تھے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے نیکسٹ ہیں عمر رضی اللہ عنہ اور ساتھ ہی سعید بن زید، یہ بنو عدی سے ہیں. اور بنو عدی 8th جنریشن میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. اور سعید بن زید کے والد زید بن عمر بن نفیل ان 4 حنفاء میں سے ہیں کہ جو ان چاروں میں سے بھی سب سے زیادہ دین حنیف کے قریب تھے، کیونکہ ان میں سے عثمان بن مبیرس جو تھے وہ روم چلے گئے، وہیں پہ جا کے انہی کے وہ پیٹریارک بن گئے اور وہاں پہ انہوں نے کرسچینٹی قبول کی اور بادشاہ کے ترجمان بن گئے. پھر اسی طرح سے ورقہ بن نوفل نے عیسائیت قبول کر لی. اور عبید اللہ بن جہش کے بارے میں اختلاف ہے، وہ کرسچن تو ہوئے تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے ہجرت کی، ہجرت حبشہ، اور اس کے بعد پھر ان کے ارتداد کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مرتد ہو کر انہوں نے وفات پائی یا نہیں، واللہ عالم. لیکن ایک واحد بندہ جو دین حنیف پر رہا، جو کرسچینٹی اور جوڈیزم کو بھی قبول نہ کر سکا کیونکہ اس میں بھی ان کو ملاوٹ نظر آئی، وہ زید بن عمر بن نفیل تھے. اور وہ کہا کرتے تھے بڑے اعلانیہ کہ میں اس ہر چیز سے بیزار ہوں جو تم لوگ کرتے ہو، اور میں کسی صورت بتوں پر سلاٹر کیا ہوا، ذبح کیا ہوا کوئی بھی گوشت جو ہے وہ میں نہیں کھاؤں گا، غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز میں نہیں کھاؤں گا. تو زید اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد ہیں. ان دونوں کے والدین بھائی تھے، لیکن ایک پورا جنریشن گیپ ہے. زید کافی زیادہ بڑے تھے حضرت عمر سے، اور ان زید کے بیٹے ہیں سعید بن زید، جن کی شادی ہوئی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہیں 10ویں ابو عبیدہ بن جراح. یہ 10th جنریشن میں جا کے تو ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر ان 10 صحابہ کے علاوہ جن صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، ان میں بلال رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے آپ کے قدموں کی چاپ اپنے آگے آگے جنت میں سنی ہے، تو آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر کچھ سوچ کے تو بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں، تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، ہر وضو کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں. یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دیں جو آسانی بھی پیدا کر دیتی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وضو کریں اور نماز کا وقت نہ بھی ہو اور پھر بھی آپ 2 نفل پڑھیں تو صرف وہی تحیۃ الوضو بنتے ہیں. وہ بھی بنتے ہیں، لیکن آپ وضو کریں اور اس کے بعد جو بھی آپ نماز، چاہے آپ اپنی فرض نماز یا فرض کریں آپ زور شروع کر دیتے ہیں تو وہ تحیۃ الوضو ہی کے انڈر آ جاتی ہے.
ٹھیک ہے، اگر آپ ایکسٹرا 2 نوافل نہیں بھی پڑھتے تو بھی ٹھیک ہے، تو اس سے ایک آسانی ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر انسان کو وضو کی ذرا قدر بھی آنے لگ جاتی ہے کہ انسان وضو فریش کرے اور پھر نماز پڑھے، کیونکہ جب آپ کا وضو 3-4 گھنٹے پرانا ہوا وہ ہوتا ہے اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی کیفیت فرق ہوتی ہے. جب آپ فریش وضو کر کے آ کے تازہ دم ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی نماز میں آپ کی توجہ اور آپ کی کیفیت بالکل فرق ہوتی ہے. تو اس میں ایک انکریجمنٹ بھی ہے. بہرحال بلال رضی اللہ عنہ کی جو ہے خوشخبری وہ ہے جنت میں ہونے کی. پھر آل یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سمیہ اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر، یہ تینوں مبشرون بالجنہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صبرن آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، اور آگے حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگی انشاءاللہ. اس لیے کہ ابو جہل ان کو بہت زیادہ پرسیکیوٹ کیا کرتا تھا، اور بالآخر سمیہ رضی اللہ عنہ تو شہید بھی ہو گئی تھی ابو جہل کے ٹارچر سے. پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کھانے کا کوئی چیز ہے، کوئی برتن ہے، انہیں میرا اور اللہ کا سلام پہنچائیے، اور جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دیجیے جس میں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ کوئی شور. تو ان کے لیے بھی دنیا میں ان کی اس دنیاوی زندگی میں ہی جنت کی بشارت. پھر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کو بھی جنت کی بشارت ہے، یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں. پھر حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، کہ جو ناجائز وہ جو غیر شرعی رقیہ وغیرہ ہیں وہ نہیں کرتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو اس وقت عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے ان میں سے بنا دے. تو آپ نے فرمایا انت فیہم، تم انہی میں سے ہو. پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گئے تم سے یہ دعا کروانے میں. پھر ایک انصاری صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، جب سورہ حجرات نازل ہوئی تھی تو ان کی آواز ایک بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ بہت اونچی تھی، تو ان کو یہ خطرہ پڑا کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اور یہ گھر کے اندر بند ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ بھیجا، یعنی کسی کو بھیجا ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میرے تو اعمال برباد ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو جا کے کہو کہ تم تو بلکہ جنت میں جاؤ گے، تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے. اور پھر ان کو گھر سے نکالا، کیونکہ وہ شاعر بھی تھے. حسان بن ثابت کے ساتھ ساتھ یہ بھی شاعری کیا کرتے تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حجب ہوتی تھی اس کے اگینسٹ. پھر کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی ان کی شہادت کے یا وفات کے بعد. ان کی فیملیز کو بتایا گیا، ان کے اہل خانہ کو بتایا گیا کہ وہ جنت میں ہیں. ان میں ٹاپ پہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ. پھر اسی طرح سے مصعب بن نمیر رضی اللہ عنہ. پھر جعفر رضی اللہ عنہ ذو الجناحین، اسی لیے ان کو جعفر الطیار بھی کہتے ہیں نا، کہ وہ جنت میں 2 پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. پھر جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ جو ہیں وہ جب شہید ہوئے احد میں، تو جابر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان تھے اور بہت اپسیٹ تھے. ان کی ڈھیر ساری بہنیں تھیں، 7 یا 9، اور وہ ان کے والد قرض بھی بہت سا چھوڑ کے گئے تھے. پھر والد کی جدائی کا بھی ایک غم تھا. تو ایسے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے بغیر پردے کے گفتگو کی ہے، اور آگے حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو جنت میں داخل کیا. پھر اسی طرح تمام شہدائے احد کے بارے میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کی جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں میں ہیں،
اور وہ جنت کے پھلوں سے چرتی چگتی ہیں اور عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں ان میں آ کر ٹھہر جاتی ہیں. تو اس طرح سے اور بھی بہت سے صحابہ کرام اس طرح کے ہیں کہ جن کی شہادت یا وفات کے بعد ان کی فیملیز کو بھی جنت کی خوشخبری دی گئی ان کے حوالے سے. تو لہٰذا یہ جو ایک کیٹیگری ہے عشرہ مبشرہ کی، ان کا اپنا ایک مقام ہے. یہ تمام مہاجرین صحابہ کرام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو خونی تعلق ہے اس کا بھی ہم ذکر کرائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھرو آؤٹ ساتھ، اول روز سے ایک طرح سے جو ساتھ ہے وہ ان صحابہ نے دیا. تو آج ہم، اب اس میں آرڈر نہیں ہے، خلفائے راشدین میں آرڈر تھا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، لیکن اس میں آرڈر نہیں ہے، ہم کتاب کے آرڈر کے ساتھ ہی چلیں گے انشاءاللہ. تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، اب یہ ان 5 مشہور صحابہ میں سے ہیں کہ جو سب کے سب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے تھے، اور وہ 5 ہیں زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف. یہ ان 5 میں سے ہیں، اور آپ سوچیں کہ یہ 5 عشرہ مبشرہ میں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک آنر ہے اس کے اندر، اور ان کی کاوشوں سے، ان کی تبلیغ سے یہ سب جو ہیں اسلام کی طرف مائل ہوئے. ان کا نام طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا شجرہ نسب ملتا ہے. ان کی کنیت ابو عمر تھی، اور ان کا ایک اور جو اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول کیا ان کے ساتھ، اور انہوں نے بھی ہجرت کی. یہ 8ویں صحابی تھے مسلمان ہونے والے، 8ویں انسان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی پسند کرتا ہے کہ اس شخص کو دیکھے جو اپنی نظر اور ذمہ داری پوری کر کے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا ہے تو طلحہ کو دیکھے. یعنی زمین پر چلتا پھرتا زندہ شہید اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ طلحہ کو دیکھ لے. اور سورۃ الاحزاب میں جو آیات نازل ہوئیں کہ ممن قضا نحبہ، کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی نظر پوری کر چکے، تو امانگ ادرز اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے مصداق طلحہ بن عبید اللہ بھی ہیں. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے، قریشی النسل، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے. ان کا تعلق بھی بنو تیم سے تھا. یہ ان خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جنہوں نے بالکل ابتدائی ایام میں ہی اسلام کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے. اور ان کو اسلام کی دعوت دینے والے، جیسا کہ ابھی بات ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ ان دنوں میں یہ گئے ہوئے تھے سیریا اور بصرہ، ایک تو ہے نا بصرہ، ایک بصرہ ہے. بصرہ کا مقام جو تھا نا وہ ایک سیریا کے باہر ایک شہر تھا جو کہ بہت تجارت کا مرکز تھا، اور یہ اہل عرب بھی وہاں پہ تجارت کرنے جایا کرتے تھے. تو وہاں پر ایک راہب نے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی مکہ سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں ہوں. اور اس وقت یہ ینگسٹر تھے، کہتے ہیں کہ 17 سال ان کی عمر تھی، تقریباً 15 یا 17 سال. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں. تو اس نے کہا کہ کیا تم میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ احمد کون ہے؟ تو وہ جو راہب ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی، اور یہ واپس تشریف لائے. تو واپس آئے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت دی، اور یہ فوراً مسلمان ہو گئے. گندمی رنگ تھا، درمیانہ قد تھا، قدرے گھنگریالے بال تھے، اور بڑے بہادر اور قوی البدن تھے. ان کا سینہ بہت چوڑا تھا اور کندھے بھی بہت چوڑے تھے، ہیویلی بلٹ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، اور قدم بھاری تھے، اور اس قدر چست
یعنی اس طرح کی بلڈ کے لوگ عموماً آپ سمجھیں کہ شاید وہ اتنے تیز نہیں ہوں گے فزیکلی، تو بہت چست فعال تھے، اور جب بھی کسی جانب دیکھتے تو اپنے پورے جسم کو حرکت میں لے کر آتے۔ والدہ کا نام صعبہ بنت عبداللہ تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ جب اسلام لائے تو ان کو بھی قریش نے بہت ستایا، لیکن یہاں ایک بات یاد رہے کہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کی پرسیکیوشن قدرے کم تھی۔ ان کا جو معاشرتی اور مالی جو ایک ان کی حیثیت تھی، وہ اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پرسیکیوشن سے بچ گئے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا قبیلہ بنو تیم جو تھا نا، وہ قدرے کانورٹس پر ذرا نرم ہاتھ رکھتا تھا، کو بہت زیادہ انہوں نے پرسیکیوشن نہیں کی، تو لہٰذا انہیں مارا پیٹا گیا ضرور، اور ان کا نوفل بن خویلد بن اسد نے انہیں اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک ہی رسی سے باندھا، اور اسی طرح ان کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے ان دونوں کو نماز سے روکنے کی ناکام کوشش کی، اور ہجرت سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور زبیر بن عوام کو رشتہ مواخات میں منسلک فرمایا تھا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ مواخات 2 مرتبہ ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ میں بھی ہوئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ذرا تھوڑا ایک دوسرے کی مورل سپورٹ کے لیے اور مختلف ضرورتیں جو انسانوں کی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی، ان کو پوری کرنے کے لیے ایک مواخات جو ہے وہ مکہ میں بھی ہوئی ہے، جس کے تحت آپ کو یاد ہوگا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں حمزہ کی بیٹی کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، تو یہ بھی مواخات مکہ کی مواخات ہے۔ تو مکہ کی مواخات میں طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام مواخات میں منسلک تھے، اور جب ہجرت کر کے یہ مدینہ تشریف لائے ہیں تو پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ان کا بھائی بنایا گیا ہے۔ اب ان کی زندگی کے کچھ حالات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو اس وقت یہ سیریا میں تھے، اور یہ سیریا سے واپس مکہ جا رہے تھے۔ راستے میں ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی ہے، تو اس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تحفے میں لباس پیش کیا ہے۔ بعض روایات میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے لباس پیش کیا تھا، اور بعض روایات میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کا آتا ہے، اور اللہ عالم، لیکن بہرحال ان کا بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس دیا کہ آپ جب مدینہ انٹر ہوں تو آپ صاف ستھرے لباس میں تشریف لے جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ مکہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے پھر خود ہجرت کر کے آئے، تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو گھرانہ ہے نا، اس کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے۔ اور یہ جب مدینہ آئے ہیں تو پھر ابو ایوب انصاری کے ساتھ ان کی مواخات ہوئی، اور پہلا معرکہ جو ہے وہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں پیش آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان کے قافلے کی واپسی کی خبر پائی تھی تو 2 صحابہ کو، سعید بن زید اور طلحہ بن عبید اللہ کو روانہ کیا تھا، ایک طرح سے اسکاؤٹ بنا کر کہ ذرا تھوڑا آپ سنگن لے کر آئیں کہ وہ قافلہ کہاں تک پہنچا ہے، کیا ان کے ارادے ہیں، کیا ان کا روٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دونوں صحابہ کرام جو ہیں یہ اسی مشن کی جو ابتدائی ایک سٹیج تھی اس کے لیے گئے ہوئے تھے، اور حورا تک یہ گئے اور وہاں حالات کا جائزہ لیتے رہے، اور حالات کا جائزہ یہی لیا انہوں نے کہ قافلہ جو ہے وہ یہاں سے گزرنے والا ہے۔ اب بائی دا ٹائم یہ واپس آئے، اور واپس آ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی تھی تو بدر ہو چکا تھا، مارکا پیش آ چکا تھا، تو لہٰذا یہ اس عین جو مارکا ہے میدان بدر کا، اس میں یہ شریک نہیں تھے۔ لیکن چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی حورا تک گئے تھے، اور ان کا کام یہی تھا کہ اسی قافلے کی خبرگیری کریں، تو لہٰذا ان کا مشن اسی لڑائی کا، اسی غزوے کا ایک حصہ تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بدر کا مال غنیمت تقسیم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ عطا کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے اجر بھی ملے گا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہیں اجر بھی ملے گا. پھر اس کے بعد سن 3 ہجری میں غزوہ احد. غزوہ احد کے بارے میں لیٹر آن سید عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب احد کو یاد کرتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے اور آپ کہتے تھے ذالک یوم طلحہ، وہ تو سارے کا سارا طلحہ کا دن تھا. اس لیے کہ جس طرح طلحہ رضی اللہ عنہ شروع سے لے کے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، سینئر صحابہ میں سے کوئی میدان جنگ میں رہا ہے، کوئی کسی طرف کو نکلے ہیں، یا انصار صحابہ بھی رہے ہیں، وہ شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن شروع سے آخر تک جو واحد صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں وہ طلحہ بن عبید اللہ تھے. اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کے دن کہ اوجب طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں احد کے دن ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے احد کے دن جب اپنے ارد گرد دیکھا تو ایک طرف طلحہ اور ایک طرف جبرائیل نظر آئے علیہ السلام، یعنی اور کوئی رہ ہی نہیں گیا تھا. تو احد بھی جو ہے نا وہ مختلف یعنی اس کے سٹیجز ہیں، فیزز ہیں، اور اس میں کسی وقت کسی نے گھیراؤ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد، کبھی انصار صحابہ شہید ہوئے ہیں. پھر ایک جو موقع ہے وہ یہ ہے کہ جب زیاد بن سکن صحابی رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو کر گر پڑے تو اس وقت لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کے سوا اور کوئی نہ تھا. یہ لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہایت نازک لمحہ تھا، جبکہ مشرکین کے لیے یہ انتہائی سنہرا موقع تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. اس نازک ترین وقت میں صرف انہی دونوں صحابہ نے جرت، شجاعت اور بے مثال جانثاری سے کام لیتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگائی اور مشرکین کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنایا. یہ دونوں عرب کے ماہر تیر انداز تھے. انہوں نے مسلسل تیر مار مار کر حملہ آور مشرکین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا. جب مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ان سے نمٹے؟ تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ ان سے میں نمٹوں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ ایک وقت پر تو روکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر انصار صحابی نے ایک نے کہا کہ میں جاتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا کما انتا، جیسے ہو وہیں رہو. تو انصاری کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتا یعنی تم جاؤ. تو انہوں نے جا کے تو قتال کیا اور وہ شہید ہو گئے. پھر جو 11 صحابہ جو ہے نا انصاری یہ شہید ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایک ایک کر کے انصار صحابہ کی شہادت کے بعد یہ گئے ہیں. تو اس وقت ان کی جو انگلیاں ہیں وہ کٹی ہیں، وہ شہید ہوئی ہیں، اور اس وقت ان کے زبان سے ہس اس طرح کر کے لفظ نکلا ہے. تو اس وقت میدان جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ منصب کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پورا کیا ہے کہ کیا میدان جنگ اور کیا ڈیتھ بیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی تعلیم دینا نہیں چھوڑا. وَلَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں اٹھا لیتے ملائکہ اور انسان دیکھ رہے ہوتے. اس وقت یہ ہو جاتا اور لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے. بہرحال پھر مشرکین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا منہ پھیر دیا، ان کا رخ پھیر دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ احد کے دن سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کو 39 یا 35 زخم آئے تھے. پھر اس کے بعد
غزوہ ذی قرد 6 ہجری میں ہوا ہے۔ اب احد کے بعد کے جو غزوات ہیں نا، ان میں ایک بہت زیادہ کوئی کارنامے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کے آپ کو نہیں ملیں گے، اس لیے کہ ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا، پیرالائز ہو گیا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ غزوہ خندق کے دن اگر آپ کو یاد ہو کہ سیدہ عائشہ جب نکل آئیں اور وہ دیکھ رہی تھی سنگن لینے کے لیے، تو حضرت عمر نے ان کو دیکھ لیا اور ان کو ڈانٹا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اگر مشرکین آپ کو لے جائیں پکڑ کے، اگر ہم یہاں نہ ہوتے آپ کو کیا پتا تھا؟ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنی ڈانٹ پڑی کہ میرا دل کرے کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ایک رائڈر آئے اور انہوں نے کہا کہ آج ذرا ڈانٹ زیادہ نہیں ہو گئی عمر، اور اللہ سے بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے کوئی، یعنی اصل پناہ تو اللہ کی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے ہیلمٹ اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ وہ طلحہ تھے۔ تو بہرحال موجود رہے ہیں غزوات میں، لیکن کیونکہ ایک ہاتھ جو ہے وہ پیرالائز ہو چکا تھا، شل ہو چکا تھا، تو اس میں پھر بہت زیادہ ان کے کوئی کارنامے ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو غزوہ ذی قرد سن 6 ہجری میں دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیسان صالح نامی کنویں کے پاس رکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس کا پانی اچھا ہے۔ تو یہ کنواں پھر سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور ان کو طلحہ الفیاض کا لقب دے دیا گیا۔ آپ نے فرمایا طلحہ تم تو بڑے سخی ہو، اور اس موقع پر انہوں نے ایک اونٹ بھی ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلایا تھا۔ اچھا، احد کے دن کی ایک اور بھی ان کی بات ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اور کچھ اور صحابہ نے مل کر ایک بیع علی الموت جیسے کہتے ہیں نا، کہ اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں یہاں سے اب نہیں نکلوں گا، میں اب یہاں سے مر کر ہی نکلوں گا، یعنی میں پیٹھ نہیں پھیروں گا۔ تو اس پر جن صحابہ نے بیعت کی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، ان میں بھی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ بہت دولت مند تھے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح دولت ان کی طرف کھچی کھچی آتی تھی نا، اس طرح کسی کی طرف آتی دیکھی نہیں گئی۔ جب جب دولت آتی تب تب پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ان کی بیوی جو ام کلثوم ہے، جو ام کلثوم ہے، جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ام کلثوم، جنہوں نے حضرت عمر سے شادی سے انکار کیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے لائف سٹائل کی وجہ سے میں تو نہیں کرتی ان سے شادی، پھر ان سے طلحہ بن عبید اللہ نے کی تھی۔ تو ان کے پاس انہوں نے کہا کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنے اور اتنا مال میرے پاس آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں پریشان ہوتے ہیں، فلاں فلاں بنو تیم کے اتنی بیوائیں مساکین ہیں، سب میں بانٹ دیں۔ تو مشورہ دینے والا بھی کوئی ایسا ہو۔ پھر جب سب انہوں نے بانٹ دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، تو پھر ان کو بھی کچھ دیا جو پیچھے بچا ہوا تھا۔ تو فیاضی ان کی اتنی زیادہ تھی، اور ان کے القاب میں طلحہ الفیاض، طلحہ الخیر کا لقب بھی ہے۔ ان کی شجاعت کے کارناموں کی وجہ سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلحہ الخیر کا لقب بھی دیا ہے۔ غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی مصارف تھے ان کے لیے رقم پیش کرتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت کثیر رقم پیش کرنے والوں میں سے تھے۔ اور سیدنا قبیصہ بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت تک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا ہوں، میں نے ان سے بڑھ کر بغیر مانگے بھاری مال دینے والا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ چیز اتنی اہم ہے نوٹ کرنی کہ ہم عموماً کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ مانگیں گے تو پھر ہم دیں گے نا، کوئی اپنی ضرورت پیش کرے گا تو ہم اس کی پوری کریں گے، لیکن یہ خود ہی دیکھ لیتے تھے۔ آپ دیکھیں تعرفہم بسیماہم، قرآن میں آتا ہے نا کہ ان لوگوں کو تم ان کی علامات سے پہچانو گے، اور بغیر ان کے مانگے، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مانگ سکتے ہی نہیں ہیں لیکن ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو بغیر ان کے مانگے، تو کہتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر بغیر مانگے بھاری مال دینے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ تاجر تھے، بزنس مین تھے،
اور ہجرت کے بعد مدینہ میں انہوں نے زراعت شروع کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو زمینیں الاٹ بھی کی تھی نا، اور ایک جو زمین ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی بالکل مسجد کے قریب، جہاں پر انہوں نے گھر بنایا تھا۔ تو ان کی پیداوار جو زرعی پیداوار تھی، اس کی فراوانی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کی روزانہ کی آمدن تقریباً 1000 درہم تھی، اور اپنے جو قبیلے کے جو غریب اور نادار لوگ تھے ان میں سے تو کہتے ہیں کہ کوئی بچا ہی نہیں تھا کہ جس کی انہوں نے ہیلپ نہ کی ہو، اور مقروضوں کے قرض ادا کرتے تھے، قبیلے کے غریب خاندانوں کی لڑکیوں کی شادی کروایا کرتے تھے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بہت عقیدت تھی۔ ایک تو ام المومنین تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ازواج مطہرات میں سے تھیں، اور پھر یہ کہ ابو بکر کی بیٹی تھی جو ان کے دوست بھی تھے اور کزن بھی تھے، تو ان کی خدمت میں ہر سال 10,000 درہم پیش کیا کرتے تھے، اور مہمان نوازی کا بھی ان کا دور دور تک چرچا تھا۔ اچھا، پھر اسی طرح سے کچھ احادیث جو ان کے حوالے سے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرا پر تھے، یہ مکہ کی بات ہے۔ 2 یہ واقعات ہیں، ایک حرا کا اور ایک احد کا، اور دونوں جو ہیں وہ درست ہیں اور اپنے اپنے وقت پر ہوئے ہیں۔ حرا پر تھے اور آپ کے ساتھ تھے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو وہ چٹان جو ہے وہ ایک ہلنے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اثبت حرا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، کہ تمہارے اوپر سوائے ایک نبی، صدیق اور شہید کے کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اب دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوہ میں سے بھی ہے، اور ان پریڈکشنز میں سے ہیں جو عین پوری ہوئی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، ابو بکر صدیق تھے، اور باقی تمام صحابہ جو ہیں بعد میں شہید ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ دیکھے ایک ایسے شخص کو جو زمین پر چلتے پھرتے کو قد قضا نحبہ، جو اپنی نظر پوری کر چکا ہے، فلینظر الی طلحہ، تو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جو روایت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طلحہ اور زبیر دونوں جنت میں میرے ہمسائے ہیں۔ بہرحال اس حدیث کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے۔ اچھا، ان کی 6 بیویاں تھیں، یکے بعد دیگرے 6 انہوں نے شادیاں کی ہیں، اور ان کا ایک اعزاز ہے کہ 6 بیویوں میں سے 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ازواج مطہرات کی بہنیں تھیں۔ ٹھیک ہے، ایک ام کلثوم جو سیدہ عائشہ کی بہن ہے، دوسرے حمنہ بنت جہش جو کہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، پھر اسی طرح سے ایک تھیں جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، اور ایک ام حبیبہ بنت ابو سفیان کی بہن تھی، اور سب سے ان کی اولادیں ہوئی ہیں۔ اور ایک اور خوبصورت بات جو ان کے حوالے سے پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اپنی جو اولاد ہے ان سب کے بیٹوں کے جو نام ہیں وہ سب پیغمبروں کے ناموں پہ رکھے ہیں، انبیاء کرام کے ناموں پہ رکھے ہیں۔ پھر جو لوگ لیٹر آن
طلحہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے اختلافات کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہم پیچھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے واقعات میں پڑھ آئے ہیں کہ وہ ہوا کیا تھا. جو ججمنٹ بھی جو صحابہ نے بھی کی، جو بھی وجوہات بنی، لیکن ان کے آپس کے جو ایک محبت اور عقیدت اور ایک دوسرے کو آنر کرنے کے جو سارے ان کے جذبات تھے وہ اپنی جگہ پہ تھے. تو آپ دیکھیں کہ ان کی اولاد کے نکاح ہوئے ہیں آپس میں. ام اسحاق بنت طلحہ کی شادی حسن بن علی بن ابی طالب سے ہوئی ہے، یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے. اور ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام حسن رضی اللہ عنہ نے طلحہ رکھا، اس کا نام طلحہ بن حسن تھا. حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد انہی ام اسحاق سے حسین رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے ہاں جو بیٹی پیدا ہوئی ان کا نام فاطمہ رکھا گیا تھا. اچھا، اور ان کی سخاوت کے بارے میں ان کے بیٹے موسیٰ بن طلحہ سے مروی ہے کہ معاویہ نے مجھ سے پوچھا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کتنا مال چھوڑا، تو میں نے کہا 22 لاکھ درہم اور 2 لاکھ دینار، حالانکہ ان کے مال میں چوری بھی ہو گئی تھی اور انہیں ہر سال عراق سے 1 لاکھ کی آمدنی تھی، جو پھر اپنی نہر یا نالی کے کھیت سے مدینے کے گھروں میں 1 سال کا غلہ بھر دیتے تھے، اور 20 آب کش اونٹوں سے زراعت کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑا تو انہوں نے سارے مدینہ کے لوگوں کے لیے ان کا ایک لمبے عرصے تک کا غلہ جو ہے وہ خرید کر تو سب کو پہنچایا. اور پھر یہ سن کر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے سخی اور نیک اور شریف بن کے زندگی بسر کی اور فقیر ہو کر مقتول ہوئے. اچھا، صائب بن یزید سے مروی ہے کہ میں نے سفر و حضر میں طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ گزارا ہے، مگر مجھے عام طور پر روپے اور کپڑے اور کھانے پر طلحہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ سخی کوئی نہیں بتایا گیا. پھر یوں ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما دونوں نے علی رضی اللہ عنہ سے یہ جا کر ریکویسٹ کی کہ عثمان کے قاتلین کا قصاص وہ جو ہے ان کو قتل کیا جائے. بہرحال یہ ایک مشکل درپیش آئی. پھر جنگ جمل آپ نے سب نے پوری ڈیٹیل ابھی ہم نے اس کی پڑھ لی، لاسٹ ویک ہی اس کو ختم کیا. تو اس میں جو طلحہ بن عبید اللہ ہیں یہ شہید ہوئے ہیں اور یہ لوگ جنگ نہیں چاہتے تھے. اور پھر جب کچھ فتنہ پرست لوگوں کی وجہ سے جنگ چھڑ گئی تو یہ بہت پریشان اور غمزدہ ہوئے اور یہ کھڑے ہو گئے درمیان میں میدان کے جا کے اور لوگوں کو خاموش رہنے کی تلقین کرتے رہے لیکن لوگ جو ہیں وہ خاموش نہیں ہو رہے تھے. اور پھر کہیں سے تیر آ کے لگا ان کو اور یہ شہید ہو گئے اور بصرہ ہی میں ان کو دفن کر دیا گیا. اچھا، ایک اور بات، اچھا ان کی فیاضی کے کچھ اور قصے ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا اور اس نے ان سے کچھ سوال کیا، کسی یعنی کوئی بھی چیز مانگی اور ساتھ ان کو واسطہ دیا
کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی دور پار کا صلہ رحمی کا بھی رشتہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو تم نے مجھے کبھی اس طرح سے واسطہ نہیں دیا، تو میرے پاس ایک زمین ہے جو میں نے عثمان سے 300,000 میں خریدی ہے، 3 لاکھ درہم میں خریدی ہے، تو جاؤ اور وہ لے لو. اور ہاں اگر تم چاہتے ہو تو زمین لے لو، چاہتے ہو تو میں عثمان کو سودا واپس کر کے پیسے لے کر تمہیں پیسے دے دیتا ہوں. تو اس نے کہا مجھے پیسے دے دیں، تو آپ نے اس کو پیسے دے دیے. پھر احد کے دن کا ایک اور واقعہ، اور اس دن ان کی بیٹی جو ہیں بیٹیاں عائشہ اور ام اسحاق، یہ دونوں روایت کرتی ہیں کہ ہمارے والد کو اس دن بہت زخم لگے اور ان کے سر میں بھی گہرے زخم آئے، اور ان کی جو ایک رگ ہے وہ بھی کٹ گئی، اور آپ کی شل ہو گئی آپ کی انگلیاں، اور آپ کا ہاتھ جیسے پیرالائز ہو گیا، اور آپ کے اوپر غشی چھا گئی. اور اسی غشی کو بھی کنٹرول کرتے ہوئے، کیونکہ وہی وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رباعی دانت ہیں وہ شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بھی زخم آئے، تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہوا تھا. اور ایک وقت پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کلائمب کرنا تھا، تو یہی ایسے جیسے رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیک کے اوپر کھڑے ہو کر تو اوپر گئے ہیں. اور ان کی جو اس دن کی بہادری ہے، اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ذالک یوم طلحہ، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طلحہ نے تو واجب کر لی ہے جنت. امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طلحہ کا قاتل جو ہے نا، اس نے جو بوجھ اٹھایا ہے گناہ کا، وہ علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کے بوجھ کے جتنا ہے. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ جس کسی نے بھی ظلم کیا تو وہ اتنا پائے گا اس کا عذاب. اور طلحہ ہی کے بارے میں، رضی اللہ عنہ کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ ہم ہی ہیں، میں ہوں اور طلحہ ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. وہ جو دوسرا گروپ تھا نا، اس میں سے کسی نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ اب آپ آ کے طلحہ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کیوں طلحہ کی تعریف کریں؟ یہ لوگ بہت آڈیشیس، بہت بدتمیزی والی جرت رکھنے والے لوگ تھے، یہ جو خوارج بنے بعد میں. تو حضرت علی نے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے جنت میں اور طلحہ نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا. اور اس وقت پھر یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 15 جو ہے یہ پڑھی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر ان کی بیٹی عائشہ بنت طلحہ، اور یہ عائشہ بنت طلحہ جو ہیں یہ شاگردہ بھی ہیں حضرت عائشہ کی. یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والد طلحہ کو خواب میں دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ عائشہ مجھے اس جگہ سے نکالو کہ پانی یہاں آ گیا ہے اور مجھے ایذا پہنچتی ہے. تو وہ وہاں پر پہنچی، وہ وہاں گئیں، اور پھر ان کی قبر مبارک جو ہے وہ کھولی گئی، اور ان کے چند ایک بالوں کے سوا اور کچھ جو آپ کے داڑھی کے مبارک کے بال تھے اس کے سوا کچھ بھی ان کا متغیر نہیں ہوا تھا. اور یہ 30+ years لیٹر آن ہوا تھا، ان کے دفن ہونے کے 30+ years لیٹر ہوا تھا. ان کی سب سے جو افضل ترین اولاد ہے وہ ہے محمد، اور ان کو کہا جاتا تھا محمد السجاد. اور یہ بہت ہی مخیر، عابد، زاہد، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار یہ تھے نوجوان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور جمل کے دن ہی یہ شہید ہوئے تھے. اور ان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غم ہوا تھا،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے بھی رہ گئے تھے کہ یہ جو نوجوان ہے اس کو کوئی نہ قتل کرے، لیکن بہرحال جنگ پھر ایسی ہی خوفناک چیز ہے کہ اس میں یہی کچھ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ہے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، 62 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار، اس مجاہد، مخیر، سخی اور فیاض پر کہ جس نے خدمت اسلام کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنا گھر بار اور اپنی تمام صلاحیتیں وقف کر دی تھیں۔ بلا شبہ وہ بہت قوی شخصیت تھے، ان کے مشورے بڑے مدلل اور عمدہ ہوتے تھے۔ اچھا، ایک اور بات ان کے مشوروں سے یاد آئی کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آگے یہ جرت کر لی تھی کہ آپ نے عمر کو بنایا ہے خلیفہ اپنے بعد، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے عمر کی سختی کے حوالے سے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب المرگ تھے تو لیٹے ہوئے اٹھ بیٹھے تھے، اور انہوں نے کیا جواب دیا تھا اپنے دوست کو کہ میں اللہ سے کہوں گا کہ میں تیرے بہترین بندے کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔ اور یہ مردم شناسی ہوتی ہے کہ یہ کر لے گا، یہ ابھی سخت ہے کیونکہ میں نرم ہوں، جب میں نہیں ہوں گا تو یہ ہو جائے گا نرم۔ تو اور واقعی وہ بہترین فیصلہ تھا۔ پھر اسی طرح یہ ان حضرات میں سے بھی ہیں کہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کے وہ 6 جو لوگ گئے تھے نا، ان میں بھی تھے۔ پھر ایک اور چیز جو انہوں نے کہی تھی وہ ہمیشہ مجھے بہت ہی دل کو لگتی ہے کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی ہے، اور یہ پاس بیٹھے تھے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، اور عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ تو انہوں نے پھر کوئی ایک عربی کا شعر پڑھا تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ امیر المومنین آپ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ میرے زندگی میں تو تم نے میرے سے وفا نہ کی، اور اب میرے مرنے کے بعد تم مجھ پہ روتے ہو۔ تو لہٰذا اس سے ان کی جرت کا پتہ چلتا ہے کہ جہاں کوئی، اور ان کا مقام بھی تھا نا، ایک مقام بھی ہوتا ہے اور جرت بھی تھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنتوں میں ان لوگوں کے ساتھ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ان تک پہنچا دے، کیونکہ المرء مع من احبہ والی حدیث کے ہم بھی مصداق ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، اب ایسا ہے کہ آج تو پھر بھی عشرہ مبشرہ کی کچھ ابتدائی ایک تمہیدی بات بھی تھی، تو نیکسٹ ٹائم تو یہ بھی نہیں ہونی، تو لہٰذا ہم 2 کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ورنہ تو یہ آدھے گھنٹے کی کلاس ہے، آدھے یہ چلو بڑی حد ہے، بہت گھسیٹیں تو پونے گھنٹے کی بن جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فریابہ، آپ نے جملہ بتایا کہ خالد بن ولید شہید ہوئے، سوری، ہاں میں نے کہا اسی میں ابھی اس کو کریکٹ کر لیں۔ جی ہاں میں ابھی ریکارڈ کر دیتی ہوں، پھر آپ ان کو کہ ہاں جزاک اللہ خیر کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہیں جی طلحہ بن عبید اللہ، کوئی مقام چینج کیا ہوگا، ورنہ ہے تو بصرہ ہے۔